ایک رپورٹ کے مطابق سندھ اسمبلی میں تاریخی دستاویزات کو دیمک چاٹ گئی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جانب سے قائد اعظم کو دیے گئے انتقال اقتدار کے کاغذات واش روم میں خراب ہو رہے ہیں۔ نجی زندہ قومیں اسی طرح اپنے تاریخی کاغذات کو ٹوائلٹ پیپر کے طور پر استعمال کرتی ہیں۔ ویلڈن جی ویلڈن۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اسی طرح آثار قدیمہ کا بھی نا ہم حسب توفیق ستیاناش کرتے ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آثار قدیمہ تو کہیں کہیں اس کے آثار نظر آتے ہیں۔ یہ تو مجھے لگتا ہے شاہی قلعہ بہت بڑا تھا، اگر ذرا چھوٹا ہوتا تو شاید ابھی تک اٹے اٹے لے جاتے ہم لوگ۔ واقعی خبر ہے کہ نواز شریف کی طبیعت ناساز سارا دن آرام کرتے ہوئے گزرا۔ تو بھوکے پیٹ اگر پریس کانفرنس کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ کہتے رہے ہیں سیکٹری بھائی جی پریس کانفرنس وڈی ہے، یہ وڈے پاوے کھالے۔ اچھا یہ نہیں، آج بھی تم نے دیکھا ہے وہ ایک آدمی کے ساتھ باقاعدہ الجھ پڑے تھے، وہ جس نے مشورہ دیا تھا کہ جی آپ ذرا سخت الفاظ استعمال کریں۔ دکھاؤ کلپ ہے آج، دکھاؤ یہ میاں صاحب کا کلپ دکھائیے۔ سمجھتا ہوں کہ اس قانون کو دور رکھا جائے اور اس قانون کو پاس کرنے سے نہ صرف پاکستان کے اندر بدنامی ہوگی، دنیا جو ہے وہ ہم پہ انگلی اٹھائے گی۔ دہشت گردی کے حوالے سے زبان سخت کرو، آ کے جی زبان کی ہے نا بالکل مسکینہ والے بولے ہو، اس قابل نہیں ہے گی۔ بڑی اچھی تقریر تھی تاری، بڑی اچھی زبان سخت کرنے کا جو آپ مجھے درس دے رہے ہیں، کیا میں گالی گلوچ پہ اتر آؤں؟ ہاں تو پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ میں کوئی ڈنڈا ماروں کسی کے سر پہ جا کے؟ نہیں، تو میں تلوار چلانی شروع کر دوں؟ ویسے اس مشورہ دینے والے کے بھی میں صدقے جاؤں، ایک تو ہوتا ہے نا بیوقوف، یار بہت ہی بیوقوف تھا بھائی وہ بندہ۔ بار بار کہہ رہا ہے سخت زبان کو لوہے کی زبان لگوا لیں گے۔ ویسے واقعی یہ جو غیر ضروری دانائی ہوتی ہے نا، اس کا انجام پھر اسی طرح ہوتا ہے۔ باقاعدہ اوفینڈ ہوئے نواز شریف۔ بالکل یار مجھے تو لگ رہا تھا کہ ڈنڈا پکڑ کے اسی کے دوالے ہو جائیں گے۔ خیر یا تیرے ساتھ سختی تو کروں میں یار۔ اب لیکن ایک تو ان کی طبیعت ناساز تھی، دوسرا انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں ہوا تھا۔ کشمیری کو بھوک لگی اور اس کو بہت غصہ چڑھتا ہے۔ تمہیں کیسے پتا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کھایا پیا ہوگا؟ یار ان کے چہرے سے لگ رہا ہے یار، دیکھو تو صحیح۔ چلو ایک خبر کے مطابق لاہور میں قریب المرگ اور مردہ جانوروں کا گوشت فروخت ہو رہا ہے۔ لو یار مجھے تو لگتا ہے کہ پوری دنیا کے چور چکے لاہور اور کراچی میں آ گئے۔ یار ہر چیز میں ملاوٹ، ہر چیز میں دو نمبری، ہر چیز میں ہیرا پھیری۔ جس قدر محنت کر رہے ہیں نا ہم لوگ ہیرا پھیری میں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن ہم نے بغیر دانوں والے مٹر بھی بنوا لینے۔ ایسے مٹر کھولنا بیچ میں سے خالی نکلنا، بنوا لینے۔ ہاں محنت اتنی ہو رہی ہے، لکڑ کی بھینسیں بنانی شروع کر دینی ہے۔ گھر جا کے پتہ چلے جی لکڑ کی یا نہیں چوئی جا رہی جناب۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت اجلاس میں امین فہیم کو مدعو نہیں کیا گیا۔ نہیں یہ تو کوئی ایسی اہم خبر نہیں، شاید ان کا سونے کا ٹائم ہو۔ یار تو یہ مخدوم صاحب کے سونے کا اتنا پیچھے پڑا ہوا ہے۔ یار بزرگ آدمی ہیں، وہ سوئے ہوئے ہوں تو نہیں کو ان کو تکلیف دیتا۔ چلو یا ویسے جو بندہ سنیا لے کے گیا ہو وہ آہستہ بولتا ہو، ان کو ذرا اونچا جگانا پڑتا ہے نا۔ مخدوم صاحب والگیلانی صاحب سڑ گدا، انہوں نے آگے کر کے پاسا پڑھا۔ مخدوم صاحب، مخدوم صاحب اچھا ستے رہو۔ ڈھیرکی میں زہریلی شراب پینے سے 11 افراد ہلاک۔ صوبہ سندھ میں سال رواں کے دوران اس نوعیت کا یہ 50واں واقعہ ہے۔ اللہ یار بہت ہی بیوقوف لوگ ہیں بھائی یہاں کے جو شراب پیتے ہیں۔ ان کو چاہیے کو محنت کر کے بھجنس کر کے کوئی اچھے کاریگر دیکھ لیں بنانے والے شراب۔ یہ نہیں کہتا کہ شراب پینا ترک کر دیں۔ میں معافی چاہتا ہوں، ترک کر دیں یار۔ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پی مار ہی رہے ہیں تو کوئی کاریگر ہی اچھا رکھ لے یار۔ ہر دوسرے دن مر رہے ہوتے ہیں یہ ریلی پی پی۔ بہت یہ بڑی ذلت ہے کہ ایک شراب پینا اور اوپر سے زہریلی پیتے ہوئے مر جائے۔ اپوزیشن جماعتوں نے کہا ہے کہ کیری لوگر بل پر ان کا موقف سنے بغیر اسمبلی اجلاس کا التوا قابل مذمت ہے۔ ویسے میں اسے پارلیمانی بدتمیزی سمجھتا ہوں۔
तकरीर बहुत अच्छी थी अपना शाह महमूद कुरैशी की, बल्ले बल्ले बल्ले। तकरीर तो बहुत शानदार थी, बल्कि मेरा ख्याल है बेहतरीन तकरीर थी। ये पहली दफा उन्होंने अपनी खिताबत से इम्प्रेस किया है। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि इस तरह बंद कर देना इजलास का, ये क्या मतलब, मजाक समझा हुआ? इसमें डिस्कशन होनी चाहिए थी, अपोजिशन का मौकफ सामने आना चाहिए था। वैसे इस इजलास में उस तकरीर के अलावा और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल। ये हकानी साहब ने लिख के दी थी। हक्कानी साहब ने पॉइंट्स जरूर बताए होंगे। यार अभी तुम कह नहीं थे रहे प्रोग्राम में कि तकरीरें लिखवाते हैं ये लोग। नहीं यार, शाह महमूद कुरैशी खुद बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और लिखते भी यकीनन होंगे, लेकिन इसके जो पॉइंट्स है ना, वो वाकई हक्कानी साहब ने बड़ी मावनत की होगी उनकी, इसमें साफ पता चलता था। आला तकरीर ना सिर्फ कंटेंट सॉलिड था बल्कि डिलीवरी बड़ी शानदार थी। अंदाज बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आर्टिस्ट भी रहे हैं ये। यार हर तीसरे सियासतदान की तो तुम फिल्म चला देते हो। मुझे तो डर है कि कहीं शाह महमूद कुरैशी साहब की यके वाली में ना पीछे दौड़ रहे होंगे। तुम्हें पता है यक्के वाली क्या थी? नहीं सर, फिल्म थी, एक बड़ी सुपर हिट फिल्म थी इसके जमाने की। 122 साल पुरानी। यार बड़ी हिट फिल्म थी। एम जे राणा साहब मेरे क्लास फेलो थे, 90-95 साल के बुजुर्ग। मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त थे यार, क्लास फेलो नहीं थे, उनकी फिल्म थी। तुम्हारे जूनियर होंगे, यकीनन जूनियर होंगे। नेक्स्ट सीनियर थे यार। लाहौर के शहरियों ने मुतालबा किया है कि हसास इदारों के दफातर शहर से बाहर मुंतकिल किए जाएं। हाँ यार बिल्कुल ठीक है। ये देखो रेस्क्यू का दफ्तर है, ये 15 इमरजेंसी वगैरह के जो दफातर हैं, ये चिड़ियाघर के बिल्कुल साथ है। अल्लाह जानता बड़ा खौफो खराज फैला हुआ उधर, तो चिड़ियाघर के जानवरों में बड़ा डिप्रेशन पैदा हो गया। जानवरों में? हाँ यार, खौफ के साथ तुम्हें पता है शेर के बाल जड़ने शुरू हो गए। और तुम जरा सोचो गंजा शेर कितना बुरा लगता है। अमान से उधर तो ज़राफे ने शिकायत की है कि भाई जी खौफ से मेरे बच्चों का कद बढ़ना बंद हो गया। बांदरों को हेपेटाइटिस, खन्नाक और काली खांसी शुरू हो गई है। उनमें से कई खुदकुशियां कर रहे हैं। हाथी को शुगर हो गई है। उसने कहा जी मेरे गोडों में जान ही नहीं रही, अल्लाह जानता है। मैंने फिर जाके उसे कहा, मैं कहा और चुपो यार, ये क्या बात है यार, गन्ने चूपता है वो। और वो जो बेचारा रेचे है उसने दोबारा चर्च शुरू कर दिया। ख़वातीन हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।